سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کئی طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، خاص طور پہ اعمال کے بارے میں، کہ ہم جو عمل کرتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں کیسے یقین ہو کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں۔ اس بارے میں سادہ بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذمے عمل کرنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، حسن تقوی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید اور اس کا جلال کا خوف اپنے سینے میں رکھ کے، اور عمل کو قبول کرنا نہ کرنا یہ نہ کسی عالم کے اختیار میں ہے، نہ کسی قاضی کے اختیار میں ہے، اور نہ یہ کسی اور بندے بشر کے اختیار میں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ فقط اور فقط ایک ذات کے رحمت کے اوپر منحصر ہے، اور وہ ہے جو ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو پالنے والا، اور اس کائنات کی اور ہر کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ سیکنڈلی، یہ جو قربانی کے بارے میں عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ جی مقبول قربانی کون سی ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ ایک رائے اس پہ صوفیاء کرام کی، اہل تقوی کی، اولیاء اللہ کی، اور ان لوگوں کی جو دل کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی ہے۔ آئیے صوفیاء کے نقطہ نظر سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقبول قربانی کون سی ہے اور قربانی کی قبولیت کی بنیاد کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں قربانی کی قبولیت کی بنیاد کے بارے میں ایک بہت ہی جامع اصول بیان کر دیا گیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ہرگز نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، مگر اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قربانی کی جو بنیاد ہے، اور خاص کر اس کی قبولیت کی جو بنیاد ہے، وہ تقوی کو قرار دیا گیا کہ جو تم گوشت کھاتے ہو وہ تو تم آپس میں بانٹتے ہو، اور جو اس کا خون گرتا ہے وہ تو زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، یا جہاں تم گڑھے میں اس کو دبا دیتے ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے، جو اس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں، جو عام طور پہ تفسیر النصفی کے نام سے بھی معروف ہے، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اس کے تحت آپ فرماتے ہیں ای لن يتقبل اللہ اللحوم والدماء ولكن يتقبل التقوى، یعنی اللہ تعالی محض قربانی کے گوشت اور خون کو ہرگز قبول نہیں فرماتا، یعنی اگر وہ فقط گوشت ہے یا فقط خون ہے تو وہ قبول نہیں ہے، لیکن وہ تقوی اور پرہیزگاری کو قبول فرماتا ہے۔ او لن یصیب رضا اللہ اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المراقۃ بالنحر، یا یہ معنی ہے کہ محض صدقہ کیے گئے گوشت اور ذبح کے وقت بہائے گئے خون سے اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک دوسرا معنی ہے جو علامہ ابو البرکات النصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہ ایک تو یہ کہ اس کو وہ خون یا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری طرف سے تقویٰ جاتا ہے، اور دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ محض صدقہ کیے گئے گوشت اور محض ذبح کے وقت بہائے گئے خون سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، فقط اس سے تمہیں رضائے الہی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا جو سینہ ہے اور تمہارا جو دل ہے یہ تقویٰ سے لبریز نہیں ہوتا۔ والمراد اصحاب اللحوم والدماء، اور اس سے مراد قربانیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ والمعنی لن يرضى المضحون والمقربون ربهم الا بمراعاة النیة والاخلاص ورعایة شروط التقوی، اور معنی یہ ہے کہ قربانیاں دینے والے اور اپنے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز راضی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تقوی کی شرائط کی رعایت اور نیت کی درستگی اور اخلاص کا لحاظ نہیں رکھتے۔ کتنی چیزیں اس میں بیان ہوئیں، ذرا ان کو دوبارہ دیکھ لیں
کہ قربانیاں دینے والے اپنے رب کا قرب اور اس کی رضا جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے کبھی بھی جب تک کہ وہ شرائط تقوی کی رعایت، نیت کی درستگی اور اخلاص ان چیزوں کو حاصل نہیں کر لیتے، تب تک ان کو وہ قبولیت والی قربانی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ جو قربانی ہے یہ متقین لوگوں سے قبول کی جاتی ہے۔ اس مسئلہ کی جو تفہیم ہے، یعنی قربانی صرف ان سے قبول کی جاتی ہے جن کے سینے میں تقوی ہو، تو یہاں بنیادی طور پہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس عمل کا محض ظاہر نہیں ہوتا، محض ظاہر ناکافی ہوتا ہے، ظاہر شرط ہے، ظاہر لازم ہے، ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل ہے وہ ظاہر سے ہی ادا کیا جاتا ہے، لیکن محض ظاہر کافی نہیں ہوتا، اس ظاہر کے ساتھ اس عمل کا ایک باطن بھی ہوتا ہے، اور قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس عمل کے ظاہری تقاضے جب تم پورے کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ اس عمل کے باطنی تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے، جو تمہارے اندر کا انسان ہے وہ بھی اس عمل میں تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ظاہر نغمہ گا رہا ہے لیکن وہ نغمہ آپ کے سوز دل سے نہیں نکلا تو وہ نغمہ نہیں ہے اہل فن، اہل ہنر کے نزدیک، اہل سخن کے نزدیک۔ وہ تبھی اصل نغمہ بنتا ہے جب وہ اس زبان یا اس حلق کی بجائے اندر کے انسان کے کسی اور مقام سے نکل رہا ہو۔ اعمال تب قبولیت اختیار کرتے ہیں جب وہ اپنے ظاہری تقاضوں کے پورا ہونے کے ساتھ ساتھ اندر کے انسان کے تقاضوں کو بھی، جہاں نیت پوشیدہ ہوتی ہے، جہاں تقوی پوشیدہ ہوتا ہے، جہاں اخلاص پوشیدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے آج تک جتنی ٹیکنالوجی بنائی جا چکی ہے ان میں سے کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں آئی جو اتنی مطلب ہے کہ اس کی ٹینجبلٹی کی پاور اتنی ہو کہ وہ انسان کے تقوی کو دیکھ سکے۔ اب تقوی دل میں پوشیدہ ہے، وہ آپ کی ECG کر دیں گے، ایکو کر دیں گے، ساری اس کی دل کی شریانیں، نسیں، ہر چیز سامنے آ جائے گی، کہاں بلاکٹ ہے کہاں نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن تقوی کو کہاں سے میئر کریں گے؟ تقوی، اخلاص، یہ چیزیں انٹینجبل ہیں، تو اس لیے ان کا گواہ ایک ہے، ان کا گواہ ایک ہے، اور وہ ہے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں، جو دلوں میں چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے قلب کی دنیا آباد کرنی پڑتی ہے، اور جب تک انسان اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کی دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تب تک وہ مقبول اعمال کو نہیں پا سکتا۔ مقبول اعمال کو پانے کا جو ذریعہ ہے وہ اخلاص، نیت، صدق، تقوی ہے جو سینے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پہ آگے بھی مزید وضاحت آئے گی۔ یہاں ایک بڑا خوبصورت مقدمہ ہے جو بعض مفسرین کرام نے قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیت نمبر 27 سے اخذ کیا ہے، جہاں حابیل اور قابیل کا واقعہ، جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، معروف واقعہ، ہر مسلمان جانتے ہیں اس کو۔ وہ فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے، یعنی حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی، اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی، سو ان میں سے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی یعنی حابیل کی قربانی جو تھی وہ تو قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، لیکن دوسرے کی یعنی قابیل کی جو قربانی تھی وہ قبول نہ کی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو قابیل نے انتقام لینے کے لیے از راہ حسد اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، یعنی حابیل کو جس کی قربانی منظور ہو گئی تھی۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس حابیل نے جواباً کہا بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی نیاز کو قبول کرتا ہے،
یعنی یہاں لفظ آیا ہے قال، انہوں نے کہا انما یتقبل اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے من المتقین، پرہیزگاروں ہی سے، ایسے لوگ جن کے سینے میں تقوی داخل ہو چکا ہوتا ہے، انہی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں سید المفسرین بھی کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بعد امام المفسرین بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی قربانیوں میں سے ایک کا قبول ہونا جبکہ دوسری کا قبول نہ ہونا، یعنی حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، اس کی وجہ پہ بحث کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّ حُصُولَ التَّقْوَى شَرْطٌ فِي قبول الاعمال، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، وجہ یہ ہے کہ قبول اعمال میں تقوی شرط ہے، قبول اعمال میں تقوی شرط ہے، اعمال کی قبولیت تقوی سے ہوتی ہے اور اعمال کا رد تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ جو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری طرف سے تقوی اس کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس پہ امام رازی فرماتے ہیں کہ فأخبر، ہمیں اطلاع دی گئی ہے ان الذی یصل الی حضرت اللہ لیس الا التقوی، ہمیں یہ اطلاع دی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں سوائے تقوی کے کچھ نہیں پہنچتا۔ والتقوی من صفات القلوب، اور جو تقوی ہے یہ دلوں کا صفت ہے، یہ صفات قلوب میں سے ہے، دلوں کی صفتوں میں سے ہے تقوی۔ اس کا تعلق ان اجسام سے، اجساد سے جو اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں ان سے نہیں ہے، بلکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک حدیث صحیح کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تقوی کے بارے میں آقا پاک کا کیا فرمان ہے، التقوی ہا ہنا واشار الی القلب، التقوی ہا ہنا، کہ آقا پاک نے جو فرمایا ہے کہ التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں ہے، اور اپنی مبارک انگلی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشارہ ہے وہ اپنے سینہ مبارک کی طرف کیا اور کہا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اور اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کی کوئی پیمائش نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو تقوی ہے یہ صفات قلوب میں سے ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان بھی بنیادی طور پہ ہمیں اسی جانب متوجہ کرتا ہے کہ بدن کے ساتھ قلب کی اصلاح نہایت ضروری ہے، اور اگر قلب کی اصلاح کو یہ کہا جائے کہ قلب دی کیڑی لوڑ، تو یہ بنیادی طور پہ انسان اپنی زندگی کے سب سے اہم پہلو جس پہ اعمال کے رد و قبول کا انحصار ہے کہ تقوی ہے یا تقوی نہیں ہے۔ ویسے تو رد و قبول خالق کی عطا پہ انحصار ہے، لیکن جو اصول قرآن نے واضح کیا اس پیراڈائم میں رہتے ہوئے ہم اگر بات کریں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ تقوی ہے تو عمل قبول ہوگا رحمت سے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو پھر قابیل کا جو عمل تھا، قربانی اس نے بھی کی تھی لیکن اس کا عمل قبول نہیں کیا گیا۔ صحیح ابن حبان معتبر ترین کتب احادیث میں شمار کی جاتی ہے، اس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث مبارک جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، جس میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوصی کا بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ، حضور نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، اس پر تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، پس بے شک یہ ہر خیر کی جڑ ہے، ہر خیر کی جڑ ہے۔ کیا؟ تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ ہر عبادت کی جڑ ہے، ہر خیر کی جڑ ہے، ہر اچھائی کی جڑ ہے، ہر عظیم کام کی جڑ ہے۔ کیا؟ تقوی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے
جسے ابواب البر والصلہ میں جامع الترمذی میں سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تقوی اختیار کرو اللہ پہ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، یعنی ہر وقت صفت تقوی سے متصف رہو۔ اب تقوی کا تعلق سینے سے ہے، دل سے ہے، گویا ہر وقت تیرا سینہ صاف رہے، ہر وقت تیرا دل صاف رہے۔ تو جتنا انسان اپنے ظاہر کو عبادات سے مزین کرنے پہ اپنا وقت لگاتا ہے، اتنی ہی توجہ اپنے قلب کی زیب و زینت کے اوپر اور اپنے قلب کی عبادت کے اوپر انسان کو دینی چاہیے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو وہ عبادت کے ایک اہم جز کو ترک کر بیٹھتا ہے۔ اب قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ تقوی کے سبب ہی انسان کے اندر صدق کی صفت پیدا ہوتی ہے، تقوی کی وجہ سے صدق کی صفت پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ یہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 70 میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، یعنی اس پہ تقوی اختیار کرو اور صحیح اور سیدھی بات کہا کرو، یعنی قولوا قولا سدیدا، صحیح سیدھی بات کیا کرو، صدق اختیار کرو۔ قولوا قولا سدیدا کی بنیاد اتقوا اللہ ہے، قولوا قولا سدیدا کی بنیاد اتقوا اللہ ہے، تقوی ہے۔ صحیح سچی سیدھی بات کرنے کی بنیاد انسان کے دل کا تقوی ہے، اور قرآن مجید یہی بیان کرتا ہے کہ تقوی کے سبب تمہارے معاملات زندگی میں آسانی ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے۔ گویا جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی بارگاہ سے اس شخص کے جو اعمال ہیں وہ اس پر آسان کر دیے گئے، اس کے جتنے معاملات زندگی ہوتے ہیں ان کے اندر بہتری اور آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ پھر قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے کہ تقوی کے سبب آسانی، تقوی کے سبب نجات کا راستہ، اور تقوی کے سبب غیب سے رزق کا عطا کیا جانا ہے۔ یہ سب چیزیں اس عمل قلبی کے باعث انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے رنج و غم سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ یجعل لہ مخرجا، تو وہ اس سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اس سے مراد دنیا کے آخرت کے رنج اور غم ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتا ہے جہاں کا اس نے گمان ہی نہیں کیا ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے تو اللہ ہی اسے کافی ہوتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، فرمایا بے شک اللہ اپنا کام پورا کر لینے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ آگے آئیے، تقوی کے سبب آسمان سے اور زمین سے برکات پیدا ہوتی ہیں انسان کے لیے، اور تقوی کے سبب یعنی ایک عمل قلبی کے سبب انسان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور تقوی کی وجہ سے پھر اس بات پہ امفسس ہے کہ رزق کے اندر کشادگی ہو جاتی ہے ایک عمل قلبی کی بدولت۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ کیا چیز کرتے؟ ایمان لے آتے، ایمان لے آتے، اور کیا کرتے؟ وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرتے، اپنے دلوں کو سیدھا کر لیتے، دل کو صاف کر لیتے، دل کا میل کچیل زنگار دور کر دیتے، دل کا گرد و غبار، اس پہ چڑی نجاستیں غلاظتیں پاک کر دیتے ذکر الہی کی برکت سے، ذکر الہی کی جنبش سے۔ تو کیا ہوتا؟ ان کے سینوں میں تقوی آ جاتا۔ جب سینوں میں تقوی آ جاتا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
ہم ان کے اوپر کھول دیتے زمین کی برکتیں بھی اور آسمان کی برکتیں بھی. کس سبب؟ ایمان آنے کے سبب اور ایک عمل قلبی اختیار کرنے کے سبب. وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ انجام دیا کرتے تھے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا. پھر قرآن مجید میں ایک جگہ پہ بیان ہوا، بلکہ کئی جگہ پہ، کہ تقوی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی معیت حاصل ہوتی ہے، جسے صوفیاء معیت حق تعالیٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ النحل آیت نمبر 128. بے شک اللہ تعالیٰ ان کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں. انہیں اپنی معیت خاص، اپنے قرب خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں، یعنی جن کا دل روشن ہوتا ہے. اور سورہ البقرہ آیت نمبر 194 میں فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس میں فتح و نصرت کی تائید بھی دی گئی، مدد کی تائید بھی دی گئی، اور اس سے مراد وہ روحانی مدارج و منازل بھی ہیں، صوفیاء جسے قرب الہی کہتے ہیں. تو یہ جو انٹیمیسی ہے، یہ جو یونین جسے کہتے ہیں، قرب جسے کہتے ہیں، وحدت جسے کہتے ہیں، وصال جسے کہتے ہیں، تو یہ چیز انسان کو تقوی سے نصیب ہوتی ہے. اور تقوی کا محل کیا ہے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتا دیا. امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والحکم میں آپ فرماتے ہیں وَالتَّقْوَى أَصْلُهَا فِي الْقَلْبِ، کہ جو تقوی ہے اس کی اصل مقام دل ہے. اور جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت بیان فرمائی کہ تقویٰ ہا ہونا، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، اپنی انگلی مبارک سے اس طرف اشارہ کیا. اور علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم والحکم میں آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ أَصْلُ التَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ، اور جب کہ اصل تقویٰ جو ہے وہ دلوں میں ہوتا ہے، فَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى حَقِيقَتِهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پس اس تقویٰ کی حقیقت پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اطلاع نہیں پا سکتا. تقویٰ کی حقیقت پر صرف کسے اطلاع ہوتی ہے؟ اللہ جل شانہ کو. وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَكُونُ كَثِيرٌ مِّمَّنْ لَهُ صُورَةٌ حَسَنَةٌ او مال او جاہ او ریاست فی الدنیا قلبہ خرابا من التقوی. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کی صورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، جن کی صورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، یا مال اور مرتبہ والے ہوتے ہیں، یا حتیٰ کہ ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوتی ہے، ریاستوں پہ قابض ہوتے ہیں، ریاستیں ان کے زیر نگین ہوتی ہیں، مملکتیں ان کے تابع فرمان ہوتی ہیں. فرمایا لیکن قلبہ خرابا من التقوی، ان کا دل تقوی سے خالی ہوتا ہے. صورت بھی حسین، مال ٹھال بھی بہت، ریاستوں پہ بھی حکمرانی کرتے ہیں، لیکن ان کا دل تقوی سے خالی ہے. وَيَكُونُ مَن لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ قَلْبُهُ مَمْلُوءًا مِّنَ التَّقْوَى. بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس مذکورہ اشیاء میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صورت بھی حسین نہیں ہوتی، مال و زر کی کثرت بھی نہیں ہوتی، اقتدار بھی نہیں ہوتا، جاہ و حشمت بھی نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے؟ قلبہ مملوءا من التقوی، ان کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ایک حدیث پاک جو ہم نے پہلے بھی گفتگو کے مختلف حصوں میں جس پہ بات کی، خاص طور پہ اس کے ابتدائی مقدمے کے اندر بھی ہم نے اس پہ بات کی، جو پہلا ہمارا خطبہ جمعہ کا اس پہ عنوان تھا کہ قربانی کی اصل کیا ہے. اس
حدیث پاک کو میں دوبارہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، تمہاری صورتیں اور تمہارے اجساد نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں میں دیکھتا ہے۔ اس کی شرح میں علامہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت معروف محدث ہیں، شارح صحیح مسلم ہیں، فقیہ ہیں، صوفی ہیں، عارف باللہ ہیں، آپ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الاعمال الظاہرۃ لا يحصل بها التقوی، امام نووی فرماتے ہیں بے شک اعمال ظاہرہ سے ہی تقوی حاصل نہیں ہوتا، یعنی فقط ظاہر پہ اکتفا کر جانے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا تَحْصُلُ بِمَا يَقَعُ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَظْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَخَشْيَتِهِ وَمُرَاقَبَتِهِ، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی خشیت اور اس کی ذات کے مراقبہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اس کی ذات کے مراقبہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ عمل قلبی ہے۔ دوبارہ آپ سن لیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو کہ بے شک اعمال ظاہرہ سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، ان الاعمال الظاہرۃ لا يحصل بها التقوی وانما تحصل بما يقع في القلب من عظمۃ اللہ تعالی وخشیتہ ومراقبتہ، بلکہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی خشیت اور اس کی ذات کے مراقبہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ جو بے عمل صوفیوں کا وتیرہ ہے کہ وہ اس طرح کی روایات کو مس یوز کرتے ہیں، مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ مسکانسیپشنز، مس انڈرسٹینڈنگز پھیلاتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ فقط اعمال ظاہرہ کافی نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو اعمال ظاہرہ اولاً اختیار کر کے پھر توجہ اپنے قلب کی جانب کرنی ہوتی ہے، یعنی اولیت اعمال ظاہرہ کو ہے، لیکن فقط اسی پہ اکتفا کر گئے اور دل اسی طرح نفاق سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے بھرا رہا، ذکر کی تپش، ذکر کی گرمی، ذکر کی حلاوت، ذکر کی حرارت اور ذکر کی لذت سے اپنے دل کو اگر پاک نہیں کیا تو پھر جو دل ہے وہ اسی طرح خرابیوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، خرابیوں کے اندر جکڑا رہتا ہے، خرابیوں کے اندر گھرا رہتا ہے، خرابیوں میں پڑا رہتا ہے، نجاستیں، غلاظتیں، نحوستیں دل سے پاک نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بندے پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی اصلاح کرے، اور یہ صوفیاء کرام کا وہ نقطۂ نظر ہے جسے وہ قربانی کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ قربانی تقوی سے قبول ہوگی، اور تقوی کے لیے آپ کو اپنے دل کی صفائی چاہیے، اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، اپنے دل کی آبادی کرنی چاہیے۔ اور دل کی جو آبادی ہے اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دل کی آبادی شہنشاہی، دل کی آبادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم، کہ دل آباد کیا تو شہنشاہ ہے، اور شکم پہ ہی اگر رہا تو پھر یہ موت ہے۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل کو اختیار کر لے یا شکم کو اختیار کر لے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ مسے آدم، مس تانبے کو کہتے ہیں، اور کیمیا ایک پرانا فن تھا کہ تانبے پہ وہ کیمیا لگاتے تھے، کیمیا گری کرتے تھے، تانبا سونا بن جاتا تھا۔ علامہ کہتے ہیں کہ تیری یہ مٹی مٹی ہے، لیکن اگر تو دل زندہ رکھتا ہے، دل کو زندہ و بیدار کر لیتا ہے، تو تیرے یہ جو تانبا ہے یہ تانبا سونے میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، دل کو بیدار کرو، دل کو زندہ کرو، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، کہ جب تک دل سویا ہوا ہے نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ پھر لگاتے رہو ضربیں، لڑتے رہو مار کے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا دل زندہ اور تابندہ نہیں ہے۔ اس لیے اولیاء کرام کے نزدیک اور صوفیاء کرام کے نزدیک جو دل کی زندگی ہے، دل کی آدابی ہے، دل کی خوشحالی ہے، دل کی شادابی ہے، اور دل کی کھیتی کو
ہل چلانا، دل کی کھیتی سے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا، اس کے اندر چمبے کی بوٹی کو اگانا اور اس کو لا الہ الا اللہ کے پانی سے سیراب کرتے رہنا اور کلمہ طیبہ کی ضرب لگانا، اور جیسے قرآن نے کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ کے ذکر سے دل حلاوت پاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام، صوفیاء کرام، وہ بہت زیادہ اس بات کے اوپر توجہ فرماتے ہیں کہ بندہ مراقبت اختیار کرے، کچھ عرصہ خلوت اختیار کرے اور اپنے دل کی طرف وہ متوجہ ہو، اور اپنے دل کو وہ زندہ اور بیدار جب کر لیتا ہے تو پھر اس کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال مقبول ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دل بیدار اور دل زندہ عطا فرمائے۔ قرآن کی اس آیت پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ تمہیں بیٹے کام آئیں گے نہ تمہیں مال کام آئے گا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تمہیں سلامتی والا دل کام آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔